السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، جو بہت بڑے عالم دین ہیں۔ وہ اپنے بیان میں کیا فرما رہے ہیں اس کو باغور سننا ہے، جس کا عنوان ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے اور ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے وقت دے۔ سنیں دوستو۔ اللہ لمبی مدت تک قائم رکھے۔ تاجر حضرات بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے سبحان اللہ، جو سبحان کھیتی اللہ۔ کسانی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ وہ نوجوان بھی ہوں گے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح خواتین میں وہ بھی ہوں گی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ماں بن چکی ہیں۔ وہ بھی ہیں جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں۔ میں یہ کوشش کروں گا، آپ دعا سے میری مدد فرمائیے کہ میں ہر طبقے سے الگ اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کہوں۔ کچھ باتیں تو عام ہیں جو سب کے لیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، وقت ضائع نہ کرے، مال کو برباد نہ کرے، اپنے دامن کو گناہوں کے ہر دھبے سے بچائے رکھے، گناہوں کے ماحول اور اسباب سے بچے۔ ہر ایک کے لیے ہے تقوی، تاجر کے لیے بھی ہے، کسان اور مزدور کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے، امام اور مقتدی سب کے لیے ہے، مرد اور عورت سب کے لیے ہے۔ اچھے اخلاق، میٹھی زبان، معاف کرنے کی عادت، برداشت کرنے کا حوصلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفرت اور عداوت اور دشمنی سے سینے کا صاف رہنا، یہ عالم کے لیے بھی ضروری، عام آدمی کے لیے بھی ضروری، مرد کے لیے بھی ضروری، عورت کے لیے بھی ضروری۔ نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، آنکھوں پر قابو رکھنا، بد نظری، بد فعلی، بدکاری، ہر قسم کی بدکاری سے بچنا، کسی کا برا نہ چاہنا، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک رہنا، سب کا بھلا چاہنا، سب کی خیر خواہی، یہ بالکل عام ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر مرد اور ہر عورت کے اندر حیا ہو، بے شرمی کی باتوں سے ہر ایک بچے، بری صحبتوں سے ہر ایک بچے، بہت زیادہ ہنسے بھی نہیں، بہت زیادہ باتیں بھی نہ کرے، جی لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو سب کے لیے ضروری ہے، اور انہی کا نام اسلام ہے۔ کرتا پجامے، ٹوپی اور داڑھی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کردار کا نام ہے، اسلام جذبات کا نام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام سادگی کا نام ہے، اسلام حیا اور شرم کا نام ہے، اسلام ہمیشہ سچ بولنے کا نام ہے، کسی کا برا نہ چاہنے کا نام ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینے کا نام ہے، کبھی جھوٹ نہ بولنے کا نام ہے۔ یہ سارے جملے آپ سن رہے ہیں، ایک ایک جملے پر خدا کرے ہر سننے والا صرف اپنے طرف دیکھے، کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ ہر سننے والا اور ہر سننے والی
یہ دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں میرے اندر ہیں. یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں وہ خالی زور خطابت میں نہیں بول رہا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں کے ذریعے میں اس جانب توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی محبت اور احترام کے ساتھ کہ اللہ کے واسطے اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں تو ہم کو خود شرمندگی کے ساتھ اس بات کا احساس اور اعتراف ہوگا کہ ہمارا اسلام بہت ادھورا اور ناقص ہے. یہ عمومی باتیں کہنے کے بعد ہر طبقے کے خدمت میں کچھ الگ الگ بات کہنے کی کوشش کروں. سب سے پہلے وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں، جو باپ بن چکے، جن کی گود میں ان کے بچے اور بچیاں ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ باپ بننے کے بعد اولاد کے سلسلے میں بڑی ذمہ داری ہر باپ پر آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ خود اپنے بچوں کے سامنے پورے اسلام کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے. خالی زبانی نصیحتیں نہ کریں، نمونہ دکھائے بچوں کو. بچے دیکھیں کہ میرے ابو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میرے ابو کبھی بھی غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، میرے ابو پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں، میرے ابو رشتہ داروں میں کوئی اگر جھگڑا بھی کرتا ہے تو میرے ابو جھگڑا نہیں کرتے، برداشت کر لیتے ہیں. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے ہیں. باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ چیزیں بچوں کو دکھائیں، خالی نصیحتیں نہ کریں. جو باپ عمل نہیں کرتا بچوں کو نصیحت کرتا ہے وہ بچوں کو منافق بنا رہا ہے، بچوں کو سکھا رہا ہے کہ ابو بھی کہتے ہیں کرتے تو ہے نہیں، تو ہم بھی کہنے والے بنیں گے، کرنے والے تو بننا ہے. اکثر باپ لوگوں سے یہ غلطی ہوتی. میں آپ کے سامنے کوئی اونچی علمی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، مجھے آتا بھی نہیں. بہت معمولی پڑھا لکھا ایک معمولی سا طالب علم، سیدھی سادی زبان میں اپنے عام بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں سے اور بہنوں سے ضروری بات کرنے کے لیے حاضر ہوا. اور شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں کے ذمہ داروں نے موقع دیا کہ اتنے بڑے مجمع کو بلا لیا. کتنی ان کو زحمت اٹھانی پڑی ہوگی، ورنہ آپ سب کا حق تو یہ تھا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے گھر جاتا، ایک ایک کی دکان پر حاضر ہوتا، فقیروں کی طرح صدا لگاتا اور آپ سے کہتا کہ 5 منٹ بات کرنے کا موقع دے دیجئے. آپ کہتے کہ 1 گھنٹے کے بعد بات ہوگی تو میں وہیں دروازے پر بیٹھ جاتا، انتظار کرتا رہتا. جب 1 گھنٹے کے بعد آپ موقع دیتے تو میں آپ سے کوئی ضروری بات کر کے چلا آتا. آپ کا حق تو یہ تھا. آپ معمولی قوم کے فرد نہیں ہیں، آپ سرور کائنات امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت. جس طرح وہ خاتم النبیین تھے اسی طرح آپ خاتم الامم ہیں. آپ کی بات کوئی امت صاحب رسالت صاحب نبوت نہیں آنے والی. آپ سب کا بہت اہم مقام ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی حیثیت بھول گئے. اس لیے مجھے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو حضرات یہ موقع دے دیتے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہیں، اب اپنا سبق سناؤ. آپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پہچانیے اور ادا کیجیے. خدا کرے میری یہ بات غلط ہو کہ 99% باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. باپوں کو پیسہ کمانے کے سوا کسی اور چیز کی زیادہ فکر نہیں.
صبح سے رات تک وہ کاروبار میں ملازمت میں لگے، اور جب بچے باپ سے دور بھاگیں گے تو وہ گھر سے باہر جائیں گے، اور گھر سے باہر جائیں گے تو عورت لڑکوں سے دوستیاں کریں گے، اور یہاں سے بگڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بیٹے کے بگڑنے کا اصل مجرم وہ بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹے کا وہ باپ ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایسی دینی ویڈیو لے کر۔ السلام علیکم۔